عرفان صدیقی کا انٹرویو نییر مسعود کے ساتھ، چوتھی اور آخری قسط۔ لیکن بشارتیں ہیں جو زندگی کو قائم رکھنے پر اصرار کرتی ہیں، تو یہ کیفیت ہے صاحب۔ نییر مسعود: اچھا، ایک بہت ضروری سوال چھوٹا جاتا ہے، گفتگو میں مزہ بھی آ رہا ہے۔ ایک شعر آپ کا ہے، اس طرح اور بھی شعر ہوں گے۔ کہیں کسی کے بدن سے بدن نہ چھو جائے، اس احتیاط میں خواہش کا ڈھنگ سا کچھ ہے۔ عرفان صدیقی: کچھ ہے، جی ہاں۔ نییر مسعود: یہ خاصے شوقین آدمی کا شعر معلوم ہوتا ہے۔ عرفان صدیقی: کہا ہاں جی ہاں۔ نییر مسعود: اور آپ کے یہاں ظاہر ہے رومانی شاعر کا تو ہمارے یہاں زوال ہی ہو گیا ہے، پہلے کی طرح عشقیہ شاعری نہیں ہو رہی ہے۔ آپ کے یہاں بھی بہت کم ہے، لیکن جو ہے تھوڑی بہت، وہ بہت ہی پرقوت قسم کی شاعری ہے۔ اب یہ تو ہم نہیں پوچھیں گے کہ آپ سے کہ صاحب اپنے معشوقوں کی داستانیں سنائیے، ہنسی، لیکن اس کا آپ کی شاعری میں کس حد تک عمل دخل رہا ہے؟ عرفان صدیقی: اگر اس طرح کے معاشقے ہوتے تو سنا ضرور دیتا، اس میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ آپ سے کچھ نہیں چھپاؤں گا۔ ذرا مزیدار بات ہے، اس لیے ایک پہلو تو بالکل جملہ معترضہ کے طور پر مجھے کہہ لینے دیجیے۔ معشوقوں کے سلسلے میں کہ ذہنی سطح پر ہو سکتا ہے بہت سے معشوق رہے ہوں، لیکن جسمانی تجربات کچھ بہت قابل ذکر نہیں ہیں۔ لیکن اس چیز کی کمی اگر ہے تو وہ کسی چیز نے پوری کی ہے، تو وہ کوشش ہے کہ مشاہدے کو تیز کرنے کی۔ تو یہ جو شعر آپ نے پڑھا، کہیں کسی کے بدن سے بدن نہ چھو جائے، اس احتیاط میں خواہش کا ڈھنگ سا کچھ ہے، اصل میں تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں اس میں کہ لگتا تو ایسا ہے کہ بالکل مجتنب ہے کوئی شخص، لیکن یہ اجتناب ہی یہ ظاہر کر رہا ہے کہ نہیں صاحب، اندر کچھ ہے۔ اگر کچھ نہیں ہے تو اس قدر احتیاط کے کیا معنی؟ تو ایک انسانی ریئیکشن کو میں نے ظاہر کرنا چاہا ہے۔ اچھا، جہاں تک عشق کا تعلق ہے تو عشق تو کیا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ نہ کیا ہو، یہ ریکارڈ ہو رہی ہے بات، ہنسی۔ لیکن یہ کہ عشق سے عام طور پر جو چیزیں مراد لی جاتی ہیں، یعنی عشق کے ظاہری معاملات، ان میں بہت سی چیزیں نہیں ہوئیں۔ ظاہر ہے کوئی بہت اچھا لگا ہوگا، بہت پسند آیا ہوگا، بہت کچھ اس کے بارے میں سوچا ہوگا، وہ سب تو رہتا ہے۔ اس طرح کی عشقیہ شاعری جس کا خارج میں اظہار ہوتا ہے نہیں ملے گی، اس لیے کہ وہ ہے نہیں، اور جس کا وجود ہی نہیں ہے وہ شاعری میں کہاں سے ملے گا؟ لیکن جسم ایک چیز ہے، انسانی حسن ایک چیز ہے، تناسب جسمانی ایک چیز ہے، انسانی جسم کی کشش ایک چیز ہے، اس کے مختلف پہلو میں بدن کے ہزاروں اسرار ہیں، وہ سب میں جانتا ہوں اور ان کا شائق بھی ہوں، اور ان کو بہت اہم ضروری چیز بھی سمجھتا ہوں، کیونکہ بہت ادھورا رہتا ہے آدمی ان چیزوں کے بغیر۔ نییر مسعود: عشقیہ شاعری کا ذکر اس لیے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی شاعری کی عام فضا کی جو بات ہو رہی تھی کہ اندر وہ اور محزونی کی فضا ہے، تو اس میں بالکل متوقع یہ بات تھی کہ آپ کے یہاں جو عشق اور گزشتہ محبتوں اور رومانیت کا تجربہ ہوگا وہ بھی ایک فریاد کے انداز میں ہوگا۔ لیکن یہ عجیب و غریب چیز ہے کہ اس لحاظ سے آپ کا جو عشقیہ یا رومانی کلام ہے یہ اس فضا سے بالکل الگ ہے۔ آپ کے یہاں مجھے کوئی ایسا شعر یاد نہیں آ رہا ہے، ممکن ہے کہ ہو، جہاں رومان یا انسانی حسن کا جو ذکر ہوا ہو اس میں اداسی یا محرومی کا بھی تصور ہو، بلکہ بہت ہی جاندار قسم کا۔ عرفان صدیقی: اصل میں نییر صاحب آپ مجھے اجازت دیں میں 2 شعر آپ کو سناؤں۔ نییر مسعود: ہاں ہاں۔ عرفان صدیقی: وہ ایک طرح سے عشقیہ شاعری یا جو بھی کہیے، اس میں ایک طرح سے میری اپروچ کی ترجمانی کریں گے۔ ایک شعر تو یہ ہے: ناچیز بھی خوباں سے ملاقات میں گم ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ مجھے تصوف سے جو فائدے پہنچے وہ محض فکری سطح پر نہیں پہنچے، بلکہ مجھے شاعری میں بہت مدد دی ہے بعض چیزوں نے۔
ناچیز بھی خوباں سے ملاقات میں گم ہے، مجذوب ذرا سیر ملاقات میں گم ہے۔ تو ایک معاملہ تو یہ ہے صاحب، اب مجذوب پر بھی ہزاروں چیزیں گزرتی ہیں، کبھی وہ سالک ہوتا ہے، کبھی اور آگے بڑھتا ہے، مختلف مقامات ہوتے ہیں قرب حسن کے، تو وہ مقامات آتے ہیں، زندگی میں کہیں ٹھہر ٹھہر کے رکنا نہیں چاہتے۔ مجذوب تبھی آدمی ہو پاتا ہے جب رکتا نہیں ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ آدمی رکتا ہے ہر مقام پر اور رک کے اس کی سیر کرتا ہے۔ کھلتے ہی نہیں لمس پہ اس جسم کے اسرار، سیاح عجب شہر طلسمات میں گم ہے۔ تو یہ ایک چیز ہے صاحب، تلاش تو مجھے بھی ہے کہ کیا کیا معنویت ہے انسانی حسن کی، جمال کی، اور اس سے قرب اور اتصال کے معاملات کی۔ اور ایک اور شعر یہ ہے، میں ڈوب گیا جب تیرے پیکر میں تو ٹوٹا، یہ وہم کہ تو خود ہی میری ذات میں گم ہے۔ اصل میں معاملہ یہ ہے نیّر صاحب کہ اس میں بھی مجھے اصرار ہے اپنے وجود کو الگ قائم رکھنے کا۔ اس طرح کے عشق کا میں قائل نہیں ہوں۔ آپ نے تو بالکل صاحب اپنے آپ کو نیّر صاحب ہاں محبوب میں گم کر دیا۔ عرفان صدیقی گم کر دیا، اچھا یہ بھی نہیں ہے کہ مجھے ایسا لگے کہ میں اپنے میں کافی ہوں، اتصال کی ضرورت ہی نہیں، وصل کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ وہ تو میرے اندر ہی موجود ہے۔ نہیں، دونوں کا الگ الگ وجود ہے اور دونوں کا قرب اور لمس ضروری بھی ہے، اور اس سے انسان کی بہت کمیوں کی تلافی ہوتی ہے اور آدمی زیادہ مکمل ہوتا ہے۔ مسعود ڈاکٹر صاحب ایک چیز میں یہ عرض کروں کہ اس بات کی نشاندہی کینوس میں زیادہ ملتی ہے۔ نیّر مسعود وہ جوانی کا کلام ہے بھائی، ظاہر ہے کہ مسعود ہم سفر کے چھوٹ جانے کا ملال، ہم سفر کا ذکر، عشق بمانی ہم سفر۔ نیّر مسعود اصل میں ہمارے یہاں عشقیہ شاعری بہت ہی فاروقی صاحب کی زبان میں پلپلی ہوتی رہی ہے، تو بیشتر جو ہمارے عشقیہ شاعر ہیں، میرا تو خیال ہے کہ انہوں نے قاعدے سے عورت کو دیکھا ہی نہیں، ہنسی۔ عرفان صدیقی وجہ یہی ہے نیّر صاحب، پلپلی اسی لیے ہے۔ واقعی سچ ہے کہ یا تو واردات ان پر گزری ہی نہیں، یوں ہی بس سنی سنائی باتیں بیان کرتے رہتے ہیں، اور یا گزری تو اس سطح سے آگے نہیں بڑھ سکے جو گویا جسمانی اتصال کی سطح ہے۔ عشق کے اسرار کو دریافت کرنے کی کوئی کوشش نیّر مسعود نہیں ہے۔ یہ تو آپ کے یہاں بہت قابل ذکر چیز ہے۔ جب کبھی آپ کی شاعری کا جائزہ لیا جائے تو اس کا بھی ذکر ہونا چاہیے کہ اس وقت جب کہ عشقیہ شاعری آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکی ہے تو یا غزل میں سے جا چکی ہے، اور اگر آتی ہے تو بہت ہی خراب طریقے پر سمجھایا جاتا ہے کہ اب اگر عشقیہ شاعری میں تھوڑی سی جان پیدا کی جا سکتی ہے تو غم کی مدد لے کر، چونکہ غم ایک قومی جذبہ ہے، کشش پیدا کرتا ہے، موضوع میں محبت کی مایوسیوں کا تذکرہ کریں تو عشقیہ شاعری شاید کچھ جاندار معلوم ہو، ورنہ گیا اس کا زمانہ۔ لیکن آپ کے شعروں میں ظاہر ہے کہ یہ نہیں ہے، ظفر اقبال کے یہاں بھی وہ بڑا جاندار اور زندہ اور شاد کام اور بامراد عشق ہے۔ عشق کیوں کہیں، اس کو ہم سیدھا سیدھا وصال کہیں۔ عرفان صدیقی وصال کہیں، بالکل۔ مسعود یہ ہمارے کلاسیکی شاعروں کے یہاں بہت ہے۔ نیّر مسعود بہت ہے، میر مصطفی وغیرہ ہیں۔ اب یہ سوال اس کا تعلق صرف آپ کی شاعری سے نہیں ہے، لیکن یہ کیا بات ہے کہ رومان ہمارے تقریباً پورے ادب ہی سے غائب ہوتا جا رہا ہے، یعنی اب عشقیہ کہانی گویا اچھی لکھی ہی نہیں جا سکتی، نہ عشقیہ شعر اچھا کہا جا سکتا ہے، بالعموم یہی کیفیت ہے۔ عرفان صدیقی آپ صحیح فرما رہے ہیں، اصل میں اس کی وجہ وہی ہے کہ اب یہ معاملہ آدمی کا یا شاعر کا ذاتی واردات کا معاملہ نہیں رہا۔ پہلی محرومی تو یہ رہی، میں محرومی ہی کہوں گا اسے، کہ شاعری کے لیے بہت ہی بنیادی موضوع ہے، تو اب معاملہ ہے اس طرح کا۔ سماج اور زندگی انسان کی ایسی ہو گئی ہے کہ جسمانی تمناؤں کی تکمیل اب کوئی مشکل کام نہیں ہے، وہ ایک خاصا میکینکی عمل ہو گیا ہے۔
تو بیان کیا کریں آپ کیا بیان کریں گے؟ لیکن جو لوگ عشق کو عشق سمجھتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ میر جیسا عشق تو کسی کو نصیب نہیں ہوگا، تو پھر ظاہر ہے کہ میر جیسی عشقیہ شاعری بھی کسی کو نصیب نہیں ہوگی۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ عشق کو کچھ یوں خارج کر دیا گیا ہے شاعری سے آج کل عموماً کہ عشق بحیثیت ایک انسانی واردات کے لوگوں کے تجربوں کا حصہ نہیں رہا۔ عشق میں جسمانی اتصال کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ جسمانی اتصال تو میں نے عرض کیا کہ وہ ایک میکینکی ہے۔ تمناؤں کی تکمیل ہو گئی، خواہشات کی تکمیل ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ لیکن عشق کا معاملہ یہاں پر ختم نہیں ہو جاتا۔ آپ اجازت دیں تو میں ایک شعر سناؤں۔ میرا ایک مطلع ہے: تیرا سراپا میرا تماشا کوئی تو برج زوال میں تھا، رات چراغ ساعت ہجراں روشن طاق وصال میں تھا۔ تو ایک معاملہ تو یہ ہے، یہ وہ مرحلہ ہے جہاں وصال بھی گویا تقریباً فراق بن جاتا ہے۔ یا میرا ایک اور شعر ہے: درد کی شب گزر گئی تیرے خیال کے بغیر، اب کے بجھا چراغ ہجر باد وصال کے بغیر۔ تو اس میں دیکھیے جسم اس طرح سے کوئی رول پلے نہیں کر رہا ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ جسم کا نہ ہونا، دوسرے شعر میں جسم کا نہ ہونا ایک بہت بڑی محرومی لگ رہا ہے، عجیب و غریب سانحہ لگ رہا ہے کہ بھائی یہ کیا ہوا؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ چراغ ہجر جو ہے وہ باد وصال سے بجھے، لیکن نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا۔ کوئی بات ہی تیری یاد نہیں آئی، تیرا جسم ہی ذہن میں نہیں آیا، کچھ معاملات نہیں ہوئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کوئی کیفیت ہی طاری نہیں ہوئی، یعنی کوئی خواہش پیدا نہیں ہوئی تیرے قرب کو حاصل کرنے کی۔ یہ بڑا زبردست المیہ ہو گیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ تو میں نے جیسا کہ عرض کیا، یہ اس لیے کم ہو گیا ہے، ادھر لوگ ایک تو خالص جسمانی سطح پر اس کو برت رہے ہیں، تو خاصے میکینکی انداز میں برت رہے ہیں، شاعری کے لیے کوئی مواد فراہم نہیں ہو رہا ہے۔ نیر مسعود: ہاں، عشق قریب قریب تفریحی مشغلہ ہے۔ نیر مسعود: ہاں، عشق قریب قریب تفریحی مشغلہ ہے۔ عرفان صدیقی: تفریحی مشغلہ ہے، تو چونکہ اچھا اور گہرا عشق انسان کی زندگی سے تقریباً خارج ہو گیا ہے، اس لیے شاعری سے بھی خارج ہو گیا ہے۔ تو میں صاحب اب بھی اس عشق کی بڑی قدر کرتا ہوں، اور موقع ملے تو میں ویسا عشق پھر کروں جو مجھے بہت اچھے عشق یا شعر لکھنے کے لیے آمادہ کر دے۔ نیر مسعود: اچھا، ایک سوال، بس اب واقعی گفتگو ختم کر رہے ہیں۔ عرفان صدیقی: جی جی فرمائیں۔ نیر مسعود: یہ سب آپ کی شاعری ہی پر گفتگو ہو رہی ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ شاعری ہی کے برابر دسترس آپ کی نثر پر بھی حاصل ہے۔ حالانکہ نثر کم آپ لکھ رہے ہیں، لیکن جتنی چیزیں بھی آپ نے لکھی ہیں وہ بہت ہی عمدہ ہیں، خیالات کے علاوہ زبان کے اعتبار سے بھی۔ تو شاعری کے بارے میں تو خیر درخواست نہیں ہے، اس لیے کہ شاعری تو آپ کریں گے ہی مجبوراً۔ عرفان صدیقی: جی ہاں، بالکل مجبوری ہے۔ نیر مسعود: لیکن نثر کے سلسلے میں ہم لوگوں کی یہ درخواست بھی ہے کہ کچھ نہ کچھ لکھتے رہیے۔ کچھ چیزیں آپ نے لکھنا شروع کیں، لیکن آپ کی غیر مستقل مزاجی کی وجہ سے وہ تکمیل کو نہیں پہنچ رہی ہیں۔ عرفان صدیقی: ہاں بالکل صحیح ہے۔ اصل میں یہ ہوا ہے کہ نثر تو بہت جی چاہتا ہے لکھنے کا، کچھ تھوڑا بہت لکھا بھی۔ دو چیزیں نثر میں رہیں، ایک تو ترجمے کی سطح پر کچھ کام کیا، وہ اب بھی بہت اہم لگتا ہے۔ ترجمہ دشوار لیکن اتنا ہی نشاط انگیز تجربہ لگتا ہے۔ تو ایک تو وہ سطح ہے نثر نگاری کی، وہ جاری ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جن پر کام کیا جا رہا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ نیر صاحب کہ میرے جی میں بہت دن کچھ ناول یا ناول قسم کی چیز لکھنے کا معاملہ تھا کئی سال سے، تو کچھ اس میں لکھا بھی گیا۔ اب سوچتا ہوں کہ اس کو مکمل کروں اور وہ سامنے آ جائے۔ وہ اصل میں بات وہی آ جاتی ہے نیر صاحب کہ چاروں طرف بٹ جانے سے کنسنٹریشن میں کچھ کمی آتی ہے۔ لیکن مجھے کچھ ایسا لگتا ہے کہ یہ چیزیں، نثر اور شاعری، ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں۔ یعنی اگر میں شاعر ہوں، شاعری کرتا ہوں،
تو میری नस्र निगारी उसका एक कॉम्प्लीमेंट होगी। नैयर मसूद, अच्छे शायर को अच्छा नस्र निगार होना ही चाहिए। इरफान सिद्दीकी, जी, तो एक तो ये है कि इंशाअल्लाह इरादा है कि नावल मुकम्मल करूं जो खासे अरसे से अधूरा पड़ा हुआ है। दूसरे ये कि कुछ और चीज़ें नस्र में लिखने का इरादा है, कुछ तर्जुमे जहन में हैं, तो इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ होगा। मसूद, एक सवाल डॉक्टर साहब, मैं भी सोच रहा हूँ। इरफान सिद्दीकी, हाँ हाँ ज़रूर। मसूद, ये गुफ्तगू गज़ल के हवाले से हो रही थी। आपकी शायरी में जो सबसे बेहतर और ज़्यादा इजहार हुआ है वो गज़ल ही में हुआ है, और जो दूसरी चीज़ें आपने लिखी हैं इनमें अक्सर गज़ल ही की फॉर्म का सहारा लिया गया है। हमारे यहाँ जो उर्दू गज़ल की रिवायत है उसमें एक तो वो धारा है जो मीर तक़ी मीर से चला, और दूसरी गालिब की लहर है। मैं इसको यूं देखता हूँ कि मीर की गज़ल को आगे ले चलिए तो जदीद दौर में वो नासिर काज़मी तक आ जाती है, और वो शिकस्त और रेख्त जो है वो गालिब के यहाँ है कि बहुत से तयशुदा अदबी असूल गालिब ने तोड़े हैं। ये तो दो धारे हैं, इसके बाद फिर तरक्की पसंद तहरीक का दौर आता है। इरफान सिद्दीकी, जी ये भी एक रदीफ की मजबूरी है। मसूद, इसने गज़ल को एक हद तक, इरफान सिद्दीकी, नुकसान पहुंचाया। मसूद, नुकसान पहुंचाया। बहरहाल हमारी जो रिवायत बनती बिगड़ती रही उसका एक हिस्सा वो भी है। तो आपकी गज़लें जब हम पढ़ते हैं तो बहैसियत एक कारी के, लेकिन अगर मैं नक़ादी पर आ जाऊं। इरफान सिद्दीकी, नहीं नहीं, आप इंशाअल्लाह नक़ाद बनेंगे। नैयर मसूद, बल्कि इस वक्त भी हैं। मसूद, तो ये दोनों धारे आपकी गज़ल में नहीं नज़र आते, कम अज़ कम मुझे ऐसा महसूस होता है। इरफान सिद्दीकी, साहब मैं खुदा की कसम बहुत खुश हूँ अगर मैं किसी धारे में आपको नज़र नहीं आ रहा हूँ, इसलिए कि मैं असल में किसी धारे का शायर नहीं हूँ। मैं तो आपसे सच अर्ज करता हूँ कि अब तक मेरी समझ में नहीं आता कि मैं मीर को गालिब से कहाँ मुमय्यज़ करूँ। मसूद, मुमय्यज़ करने की बात नहीं है। इरफान सिद्दीकी, नहीं, मैं अर्ज इसलिए कर रहा हूँ, मुझे बात पूरी करने की इजाज़त दें। गालिब के जहन की पेचीदगी, ज़बरदस्त पेचीदा जहन, अजीब व गरीब, लेकिन मीर कहीं कहीं मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा पेचीदा जहन का शायर है। समझ में अब तक नहीं आता है कि मैं, अगर गिरोह हो सकते हैं शायरी में, तो मैं मीर के गिरोह का शायर हूँ या गालिब के। मैं समझता हूँ कि मैं इन दोनों के गिरोहों में आधा आधा बटा हुआ हूँ, इसलिए कि बहुत ज़्यादा फैसला ना कर सकने के बावजूद ये तय है कि गालिब की शायरी मजमूई तौर पर मीर से मुख्तलिफ है। ये तो ज़रूर तय है, तो फिर ये भी तय है कि दोनों शायर अलग अलग तरह के हैं। मेरा मामला ये है कि मुझे दोनों ही इस कद्र पुरस्रार और इतने अपनी तरफ खींचने वाले लगते हैं कि मैं कभी इस तरफ जाता हूँ कभी उस तरफ जाता हूँ, बल्कि एक ही वक्त में दोनों तरफ बटा हुआ रहता हूँ, एक ही वक्त में एक ही शेर में। ये अजीब व गरीब मामला है और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन दिल मेरा मीर की तरफ बहुत खिंचता है, सच बात यह है। नैयर मसूद, बल्कि मीर के ब्लॉक में गालिब का ब्लॉक मौजूद है। इरफान सिद्दीकी, मौजूद है। असल में मामला यही है, और फारूकी साहब ने तो उसको तकरीबन वजाहत से अया कर दिया है। मसूद, हम लोगों में कुछ पहले बात हो रही थी आपकी शायरी से मुताल्लिक, तो हमने ये कहा था कि इरफान साहब मुसफ़ी का जिक्र बहुत करते हैं अपनी गुफ्तगू में। इरफान सिद्दीकी, जी हाँ, मैं मुसफ़ी को बड़ा अहम शायर मानता हूँ। मसूद, मेरा मसला ये है कि मैंने मुसफ़ी को ज़्यादा पढ़ा नहीं है, तो मैं ये तय नहीं कर पा रहा हूँ कि मुसफ़ी का कोई धारा बनता है या नहीं। इरफान सिद्दीकी, देखिए, मुसफ़ी का धारा बन सकता था अगर मीर ना होते। मीर का वजूद खारिज कर दीजिए आप उर्दू शायरी से, तो मुसफ़ी का धारा बहुत बड़ा धारा बनता, लेकिन ऐसा तो है नहीं। ऐसा भी नहीं है कि मीर का चरबा हो, बिल्कुल नहीं है, लेकिन अजीब व गरीब शायर हैं।
لیکن دھارا وہی ہے، تو اب اس دھارے میں چونکہ ان سے بہت بڑا شاعر موجود ہے، یعنی ظاہر ہے کہ میر اور مصطفی کا کوئی مقابلہ ہم نہیں کر سکتے۔ تو جیسے کسی نے یہ مثال دی تھی کہ برگد کے نیچے کتنا ہی بڑا کوئی درخت ہو، کتنا ہی وہ پنپ جائے، نظر تو پہلے برگد ہی پہ پڑے گی اور رہے گا وہ برگد ہی کے نیچے۔ تو صاحب، میر کے برگد کے نیچے آ گئے ہیں مصطفی، معاملہ یہ ہے، ورنہ مصطفی بہت اہم شاعر ہے۔ مثلا یہ شعر ہے، اگر کوئی نہ جانے، مجھ ایسا جاننے والا ہو تو بآسانی اسے میر کا شعر سمجھ سکتا ہے۔ ہجر تھا یا وصال تھا، کیا تھا؟ خواب تھا یا خیال تھا، کیا تھا؟ مسعود: بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔ عرفان صدیقی: خدا حافظ۔